بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ختیجہ شاہ کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت کی جانب سے، اور ساتھ صنم جاوید کی جو 3 MPO کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک اور بڑا ریلیف دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور عمران خان کے ساتھ جو پارٹی ٹکٹوں کی مشاورت کی اجازت لینے کی درخواست تھی PTI کی، اس پر بہت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان جو موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI عمران خان انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں اور ہمیں امید ہے عدالتیں انصاف فراہم کریں گی۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہاس ٹریڈنگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، الیکشن شفاف نہ ہوئے تو معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI عمران خان تو کیا کارکنان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، انتخابی مارکے میں کوئی نشست خالی نہیں چھوڑیں گے۔ بانی PTI الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کا پیغام ہے کہ کارکنان پرامن رہیں، عدلیہ سے امید ہے کہ بانی PTI کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ شیخ رشید کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، شیخ رشید کو سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے عمل کو داغدار کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ الیکشن کے عمل کو داغدار کرنے پر از خود نوٹس لے، آئین کے مطابق الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رحیم یار خان میں نے آپ کو بتایا تھا 13 جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو رحیم جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے رحیم یار خان کی، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے، اقوام متحدہ سے اور یورپین یونین سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ تو آمریت کے بھی دور کی آمریت کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوتا جو یہاں سیاسی لوگوں پہ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے، تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے زبردستی ایک بیان حلفی لیا جاتا ہے کہ ہم تو تائید کنندہ تجویز کنندہ نہیں تھے، ہم نے دستخط نہیں کیے، بہت سارے جو ان کی جانب سے ان سے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ تو رحیم یار خان بار ایسوسی ایشن جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بڑی تگڑی ایک پریس کانفرنس اور پریس ریلیز جاری کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ برے والا میں ہوا تو وہاں بھی پاکستان کے وکلا ہیں اور بار ایسوسی ایشنز ہے، انہوں نے ہڑتالیں کر کے لوگوں کو رہا کروایا۔ اسی طریقے سے ہر شہر میں یہی ہو رہا ہے، اور وکلا چونکہ ہر جگہ پہ ریٹرننگ افسران کے پاس وکلا جا رہے ہیں، تائید کنندہ تجویز کنندہ اکثریت میں وکلا ہیں اور امیدوار بھی اکثر وکلا ہیں، تو اس طریقے سے وہ سارا اپنی کوشش ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس ہے نیب کا، اس میں عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے جیل میں سماعت کی، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور نیب ٹیم عدالت پیش ہوئی۔ ملزمان کو توشہ خانہ ریفرنس کی نقول اور دیگر ضروری دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم کے لیے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت اور جو توشہ خانہ میں ضمانت ہے، چونکہ دونوں مقدمات میں عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں، تو درخواستوں پر جو ضمانت کی درخواستوں پر 30 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جب عبوری ضمانتیں خارج کرنی تھی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی تھی، جب ضمانت بعد از گرفتاری ہے اور رہا کرنا ہے، چونکہ صرف انہی مقدمات میں عمران خان گرفتار ہیں، سائفر مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے، تو اس میں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ان کی رہائی کی، اور ان کے جو ضمانت ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے بھی عدالتوں میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔ دوسری طرف صنم جاوید جس کو نظر بند ہوئے میرے خیال میں 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور پہلے دن ہی لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تھا، اور چلتے چلتے تاریخ پر تاریخ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت تھی، اور اس میں صنم جاوید پچھلے 3 ہفتوں سے نظر بند ہیں، تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے، اور جب رہائی کا وقت آیا تو ان کو نظر بند کر لیا گیا۔ اب خطرہ یہ ہے کہ ان کو ختیجہ شاہ کی طرح کسی اور شہر میں منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ راہداری ریمانڈ لے جائیں گے اور ہماری عدالتیں کچھ بھی نہیں کریں گی۔
تو صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر ڈی سی لاہور کو کل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی باقر نجفی نے جاوید اقبال کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ صنم جاوید کو قانون کے منافی نظر بند کیا گیا۔ صنم جاوید کے خلاف جلاؤ گراؤ اور عسکری ٹاور حملہ کیس زیر سماعت ہے۔ عدالت اس نظر بندی کے آرڈر کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے ڈی سی لاہور کی جانب سے معاملے پر رپورٹ پیش نہیں کی گئی، جس پر عدالت نے ڈی سی لاہور کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست پر مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صنم جاوید نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی کہ مجھے جب عدالت میں نے درخواست دی تھی کہ میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں، تو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی، صرف 2 مقدمات ہیں۔ جب ان 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی تو بعد میں بتایا گیا کہ مزید مقدمات میں گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ توہین عدالت پر فیصلہ محفوظ ہوئے بھی 2 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن آج تک جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت سے توہین عدالت کی درخواست کا فیصلہ نہیں آیا، اور جو ان کی نظر بندی ہے اس کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں، آج تک نظر بندی کے خلاف جو درخواستیں ان پر بھی کوئی فیصلہ نہ آ سکا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے۔ اور توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے بعد 3 مقدمات میں اور 4تھا نظر بندی میں صنم جاوید جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عدالتوں کی جانب سے کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں ختیجہ شاہ، ان کو کوئٹہ بلوچستان لے کے گئے تھے دہشت گردی کے مقدمے میں۔ ہمارے قانونی اور عدالتی سسٹم کی کتنی بدقسمتی ہے کہ ان کو پہلے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، پھر 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر آج عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پورا ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ختیجہ شاہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سید اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے مقدمے کی پیروی کی۔ پولیس کی جانب سے ختیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پورا ہونے پر پیش کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ان کو لاہور ہائی کورٹ سے راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ختیجہ شاہ کو جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کرتے ہوئے فیملی سمیت لاہور روانہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سماعت کے موقع پر ختیجہ شاہ کے اہل خانہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ 2 ہفتے ریمانڈ پہ رکھنے کے بعد جب آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مٹیریل مواد یا ایویڈنس موجود نہیں تھی حضور والا، 2 ہفتے ریمانڈ کیسے دیا گیا؟ ابھی حال ہی میں جسٹس شہرام سرور صاحب کا منشا بم کیس میں ڈویژن بینچ کا فیصلہ آیا ہے کہ دہشت گردی عدالت نے بھی اگر ریمانڈ دینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ریمانڈ پیپر پہ ریمانڈ لکھ لائیں اور آپ ریمانڈ دے دیں گے، بلکہ آپ نے کوئی ریزننگ دینی ہے کہ صفحہ مثل پہ ایسی کون سی دستاویز موجود ہے جس میں ملزم کے اس کیس میں انوالو ہونے یا اس کیس میں ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، کوئی مٹیریل موجود ہے۔ جب کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا، 2 ہفتے ان کو کوئٹہ میں بند رکھنے کے بعد عدالت اگر ان کو باعزت بری کر دیتی ہے یا ڈسچارج کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ ہمارے نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دہشت گردی عدالت کے جج نے یہ حکم ساتھ جاری کیا کہ ان کو فیملی کے ساتھ لاہور روانہ کیا جائے اور ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور اللہ خیر کرے کہ وہ خیر سے ان کو اب کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور وہ واپس اپنے گھر پہنچ جائیں۔ دوسری طرف ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ درخواست تھی، یہ پہلے الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی کہ جی ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، ہم کوئی کاغذ بھی لے جاتے ہیں تو وہ حکام جیل میں داخل ہونے سے پہلے وہ ہم سے لے لیتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے مشاورت کریں گے؟ ہم تو عمران خان سے مشاورت نہیں کر سکتے، ہم تو ان سے ٹکٹوں کے حوالے سے کوئی رائے نہیں لے سکتے، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ مناسب حکم نامہ جاری کریں گے، لیکن نہ کیا۔ تو پھر بیرسٹر گوہر علی خان کی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات اور سیاسی مشاورت کی اجازت کے لیے درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پہلے سماعت کی۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی تو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو عامر فاروق صاحب کے رجسٹرار ہیں، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور انہوں نے اعتراض لگا دیا۔ اس اعتراض کے ساتھ کیس سنا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کی کہ آپ کی استدعا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور درخواست گزار کی خود کیا حیثیت ہے؟ تو شعیب شاہین نے کہا کہ درخواست گزار پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چیئرمین کے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں
عمران خان ان سے ملاقات اور سیاسی مشاورت کی اجازت کے لیے ہم نے درخواست دائر کی ہے۔ شعیب شاہین عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے ٹکٹوں کے معاملے پر سابق چیئرمین سے مشاورت کے لیے درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن کو پہلے درخواست دی تو انہوں نے درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ آپ کی استدعا کیا ہے؟ شعیب شاہین نے کہا کہ بہت سادہ، کہ ہمیں کاغذ اڈیالہ جیل لے کے جانے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان بے شک وہ جیل میں ہیں مگر وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمیں ان سے مشاورت تو کرنی ہے۔ آنے والے عام انتخابات میں تقریباً 700 سے زائد امیدواروں کو ٹکٹس تقسیم کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، ہماری پارٹی کی کور کمیٹی نے ان کو اپنا تاحیات بانی اور قائد مقرر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے قائد سے، جس نے یہ جماعت بنائی ہے اور کسی ٹیکنیکل بنیاد پر ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور وہ بھی 5 سال کے لیے، تو ایسے میں ہم ریلیف چاہتے ہیں کہ عمران خان سے مشاورت کے لیے ہم کو ڈاکومنٹس لے کے جائیں، ہم ان کی جو کوئی سی وی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے کسی امیدوار کا جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لے کے جانا چاہتا ہے، وہ تمام ہم لے کے جائیں تاکہ ہم عمران خان سے مشاورت کر سکیں اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم ہو۔ تو شعیب شاہین نے کہا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ جا چکے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ درخواست گزار کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ درخواست پر سماعت ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پارٹی ٹکٹوں سے متعلق جیل میں عمران خان سے مشاورت کی جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی درخواست تھی، اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ اپنے مجاز افسر کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرے اور وہ عدالت کو آ کے بتائے کہ کس طریقے سے اگر عمران خان کے وکلا یا ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ کوئی ڈاکومنٹس لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کو مشاورت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا وہ کوئی کاغذ لے کے جانا چاہتے ہیں، پینسل لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس حد تک تو اجازت آپ ان کو دیں تاکہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے قائد ہیں ان سے مشاورت کر سکے۔ یہ اپنی نوعیت کی بہت اہم درخواست تھی۔ 700 امیدواروں کو ٹکٹیں دینی ہیں، وہ زبانی تو یہ سارا معاملہ ہو نہیں سکتا تھا، عمران خان کی منظوری کے بغیر ٹکٹیں جانی نہیں ہیں، اور اڈیالہ جیل والے ٹکٹیں دینے کو اور جو سہولت کاری دینے میں کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی عمران خان کے پاس اب عہدہ نہیں ہے۔ یہاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، پی ڈی ایم کے امپورٹڈ وزیر اعظم، وہ ہر فیصلہ لینے کے لیے نواز شریف جو تاحیات نہل تھے ان کے پاس جاتے تھے، تب سب کچھ جائز تھا۔ عمران خان کی باری، چونکہ انہوں نے مقصد ہی یہی تھا کہ عمران خان کو اس سارے معاملے سے ناک آؤٹ کرنے کا، اور اب لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا ہے کہ وہ مجاز افسر کو تعینات کرے جو کل عدالت میں پیش ہو، اور عدالت پھر ان سے پوچھ کے اور پھر ان کو احکامات جاری کرے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔